اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 171 سے آیت نمبر 178، 171 سے 178. پہلی آیت جو صفحے پر ہے وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی ہے، اور یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے. ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، کہ جب ہم نے پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑ کر ان کے اوپر مسلط کر دیا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جیسے کہ وہ ایک سائبان ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں گمان ہوا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، بِقُوَّةٍ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھنا اسے جو اس میں موجود ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید تم متقی بن جاؤ. یہ شاید کا لفظ بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ظاہر ہے کہ ایک ٹیمپرری اس طرح کا ارینجمنٹ کیا کہ جس کی وجہ سے وہ سنجیدگی کے ساتھ اس پیغام کی طرف متوجہ ہو، ورنہ اگر وہ پہاڑ اسی طریقے سے ان پر مسلط رہتا تو بالکل مجبور ہو جاتے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ یقیناً ظاہری نمائشی دین یا اسلام جو بھی اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا اس کو قبول کر لیتے. مگر یہ والا معاملہ ان کو مجبور کرنے کے لیے نہیں تھا، انہیں سنجیدہ بنانے کے لیے تھا، کہ انہیں متوجہ کیا گیا کہ ایک بہت سیریس میٹر ہے اور تمہیں اس پیغام کو قبول کرنا ہے. لیکن بظاہر ہے کہ جب وہ رفع ہو گیا اور وہ واپس پہاڑ اپنی جگہ پر چلا گیا تو پھر ان لوگوں نے اپنے اختیار سے، ایک محدود تعداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا، اور ایک بڑی تعداد نے اپنی اسی روش کو برقرار رکھا. تو جنہیں نہیں ماننا ہوتا انہیں کتنی ہی نشانیاں دکھا دی جائیں وہ قبول نہیں کرتے. اگلی آیت میں بطور مجموعی بنی آدم کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار عالم نے اس پیمان کا ذکر کیا ہے، اس عہد اور اس پرومس اور اس پلیج کا، کہ جو عالم زر میں لیا گیا، روز الست لیا گیا. یہ جو دونوں اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں اور بہت زیادہ فریکوینٹلی استعمال ہوتی ہیں، عالم زر، روز الست، یہ دونوں اصطلاحات یہیں سے نکلی ہیں اس آیت سے، کہ اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے اولاد آدم سے پروردگار عالم نے ایک وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ جی ہاں بالکل، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. اور اس کے بارے میں پھر پروردگار عالم نے کہا کہ یہ اس لیے لیا گیا ہے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو غافل تھے، اور یا تم یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ مشرک تھے اور ہم تو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا ان کے فعل کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا. یعنی اب کیس یہ ہے کہ ہر ایک اپنے عمل کا، اپنے عقیدے کا خود ذمہ دار ہے، اور اس سے یہ وعدہ بھی لیا گیا. اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو وعدہ لیا گیا تھا تو ہمیں تو کچھ یاد نہیں ہے کہ ایسا کوئی وعدہ لیا گیا ہو، تو پھر اس کے بعد اس وعدے کا فائدہ کیا. تو یہی سمجھایا گیا کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان بھول جاتا ہے، مثلا بچپن کی، یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی، بچپن کی جب انسان پیدا ہوا تو پیدائش کے وقت کی کہاں اسے کوئی بات یاد ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو بالکل ہی ارلی چائلڈہڈ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اسے کہاں یاد ہوتے ہیں. مگر ہوتا یہی ہے کہ اگر اس موقع کی اگر زحمت کو انسان فراموش کر دے جو ماں نے کی ہے، باپ نے کی ہے، تو پھر دوسرے افراد یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے پیچھے اتنی زحمت برداشت کی اور تم اس کو نظر انداز کر رہے ہو. تو اس کا یہ کہنا قابل قبول نہیں ہوتا ہے کہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. اس وقت ہوتا یہی ہے کہ جو دوسرے افراد ہیں ان کا یاد دلانا اس ساری واقعے کی ایک طرح سے یاد دہانی ہوتی ہے اور قائم مقام ہوتا ہے. یہ سارا واقعہ جو پروردگار عالم یہاں پر بیان کر رہا ہے یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے انسان توحید کی طرف ایک میلان رکھتا ہے قلبی طور پر، جس کو کہا جاتا ہے کہ دین فطرت ہے، یعنی اس کی فطرت میں اس واقعے کے اثرات کو رکھا گیا ہے. اور یہی وہ عہد ہے کہ جس کا ذکر ہمیں دوسرے مقام پر بھی نظر آتا ہے، جیسے سورہ یاسین کے اندر
پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الم آحد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور میری عبادت کرو گے۔ یہ وہی فطری عہد و پیمان ہے کہ جس کو اس طریقے سے بھی سمجھایا گیا ہے کہ جو اس موقع پر لیا گیا تھا پیمان، کہ جو اس وقت بظاہر ہم کو یاد نہیں مگر ہمیں یاد دلانے کے لیے اسے فطرت میں رکھا گیا، اور پھر اس یاد دہانی کے لیے مزید اہتمام یہ کیا گیا کہ نبیوں کو بھیجا گیا، کتابوں کو بھیجا گیا، اماموں کو رکھا گیا، تاکہ وہ بھولا ہوا پیغام انسان کو یاد آتا رہے اور وہ اپنی فطرت کی گہرائیوں میں اسے محسوس کرتا رہے۔ ہم تیزی کے ساتھ اب اس وضاحت کے بعد اس کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کو اور ان کی پشت سے، یعنی ان کی پشتوں سے نکالا ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اپنے آپ پر گواہ بنایا کہ الستُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن اگر یہ کہو تو نہ کہہ سکو، یعنی تمہاری بات قابل قبول نہ ہو کہ انا کننا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، او تقولوا، اور یہ تم کہو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ یہ تو ہمارے باپ دادا تھے کہ جنہوں نے پہلے شرک کیا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد اولاد بن کر بعد میں آئے ان کی نسل میں، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا اس کام کی وجہ سے کہ جو باطل پرستوں نے کیا، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اسی طرح سے اپنی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شاید یہ لوگ رجوع کریں، پلٹیں۔ یہ آیت کی مختصر کچھ تشریح ہو گئی، تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تفسیر نمونہ کے اندر اور دیگر مفصل تفاسیر کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر جو آیت ہے، آیت نمبر 75، 76 اور 77، یعنی 175، 176 اور 177، اس میں ایک ایسے دنیا پرست عالم کا ذکر ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل میں پایا جاتا تھا، جس کا نام بلعم بامور بتایا گیا ہے، اور یہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی لایا، صاحب علم بھی تھا، مگر اپنے علم سے اس نے بالآخر مثبت فائدہ نہیں لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا، فرعون کے قریب ہو گیا، اور بالآخر پروردگار عالم کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عالم بہت بڑی اہمیت بھی رکھتا ہے، حیثیت بھی رکھتا ہے، لیکن جب وہ عالم دنیا پرست بن جائے تو پھر اس سے زیادہ پست کوئی نہیں ہو سکتا، اور پھر وہی اس قوم کے لیے ایک وبال بھی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں پروردگار عالم نے صاحبان علم کی تعریف کی ہے کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا وہ کہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کا خوف تو صاحبان علم ہی کے پاس ہوتا ہے، مگر یہ اتنے فضائل اور اتنی باتیں جو علم اور صاحبان علم کی ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا پرست علماء ہوتے ہیں، قرآن مجید کے اندر سخت ترین تعبیر ان کے لیے آئی ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر گدھے سے تعبیر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے دنیا پرست علماء کو، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کتے سے تعبیر کیا گیا ہے، کتے سے ان کی شباہت بیان کی گئی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے حبیب بیان کیجیے ان کے سامنے خبر اس شخص کی کہ جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم عطا کیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اس سے عاری ہو گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو بلندی عطا کرتے، زبردستی تو نہیں دیں گے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ زمین سے لگ گیا، یعنی پستی کو اس نے قبول کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی مثال ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَث، اگر اس کے اوپر کوئی بوجھ ڈالا جائے تب بھی وہ زبان منہ سے نکالے، أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَث، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ زبان منہ سے نکالے۔ یہ دنیا پرستی کی ایک عجیب تعبیر ہے کہ جس کو پڑھنے سے گھن آنے لگتی ہے ایسے افراد سے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ فقصص القصص،
تو یہ واقعات پیش کرتے رہیے، لعلہم یتفکرون، شاید یہ لوگ غور کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کتنی بری مثال ہے یہ ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہے تھے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جس کو اللہ خسارے میں ڈال دے، گمراہی میں ڈال دے، وہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اللہ ہدایت اسی کی کرتا ہے جس میں طلب صادق اور سعی خالص پاتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہوا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت میں، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کی یقیناً ہدایت کرتے ہیں، اور گمراہی میں اسی کو چھوڑ دیتا ہے جو مسلسل روگردانی سے کام لیتا ہے۔ اس لیے نتیجتاً دونوں باتیں انسان کے اختیار سے وابستہ ہیں، جیسے کہ پہلے بھی اس معاملے میں ہم بہت زیادہ بات کر چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے کہ وہ ظالمین کو گمراہ کرتا ہے، پروردگار عالم فاسقین کو گمراہ کرتا ہے، ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کا فسق پہلے ہوتا ہے، ان کا ظلم پہلے ہوتا ہے، اور دوسری آیتیں جو اس حوالے سے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ دعا ہے مالک قرآن مجید سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔